جب حسین ابن علی نکل رہے تھے. حسین ابن علی جب چل رہے تھے، جناب زینب نے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہا، اے عبداللہ ابن جعفر طیار، کیا اجازت ہے کہ میں جا سکوں؟ اچھا، مولا نے جب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے تھے نا، جعفر طیار مولا کے بھائی تھے. ان کے بیٹے عبداللہ مولا علی کے پاس آئے مولا علی کی بیٹی کے لیے. تو جناب زینب سے سوال کیا مولا علی نے، توجہ جانب رکھیے گا. جناب زینب سے سوال کیا کہ عبداللہ کا رشتہ آیا ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ جناب زینب نے کہا، بابا رشتہ تو اچھا ہے، جعفر طیار کے گھر سے آیا ہے، لیکن ان سے کہہ دیجئے میری ایک شرط ہے، جب حسین کربلا جائیں گے نا، میں حسین کے ساتھ جاؤں گی. علی بن ابی طالب نے کہا، عبداللہ میری بیٹی کی یہ شرط ہے. عبداللہ نے کہا کہ مجھے شرط منظور ہے، نکاح ہو گیا اس شرط پر. اب جب کربلا جانے کا وقت آیا تو جناب زینب نے اجازت چاہی. جناب زینب کو منع تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس شرط پہ نکاح ہوا تھا، لیکن جناب عبداللہ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ اے جناب زینب، آپ جانتی ہیں کہ میں بیمار رہتا ہوں، میں اب بڑھاپے کی طرف مائل ہوں اور مجھے خدمت کی ضرورت ہے. جناب زینب سمجھ گئی. جناب زینب نے کہا، عبداللہ آپ کہیں گے نا تو میں رک جاؤں گی، میں نہیں جاؤں، لیکن حسین کے بغیر زینب مر جائے گی. عبداللہ میں زیادہ زندہ نہیں رہ سکوں گی. بس جناب عبداللہ نے روکا نہیں، کہا کہ آپ جائیے. جناب زینب چلی، مکہ پہنچی. مکہ سے جب قافلہ نکل رہا تھا، دو جملے مصائب کے سنیے گا، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے نا جب آپ کے، انشاءاللہ میں مصائب تمام کر دوں گا، وقت ہو چکا. جناب زینب جناب عباس سے دور سے دیکھا. کیا دیکھا؟ دیکھا کہ کوئی شخص امام حسین کے کاروان کی طرف آ رہا ہے. جناب امام حسین سے کہا، اے عباس، حضرت عباس سے کہا جناب امام حسین سے کہ اے آقا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی جاننے پہچاننے والا ہماری طرف آ رہا ہے. کہا، عباس پھر ہماریوں کو بٹھا دو، دیکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے. اچھا، مدینہ کی طرف سے کوئی آ رہا تھا، یہ مکہ سے باہر نکل رہے تھے اور مدینہ کے راستے سے کوئی آ رہا تھا. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی جاننے والا آ رہا تھا. اونٹوں کو بٹھا دیا گیا. عبداللہ ابن جعفر طیار دو چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آئے. ایک کا نام اون تھا، ایک کا نام محمد تھا. جیسے ہی عبداللہ کو دیکھا نا، جناب امام حسین نے جناب زینب سے کہا، جناب زینب، آپ کے شوہر نامدار آپ سے ملنے کے لیے آئے. جناب زینب سمجھیں کہ شاید بیٹوں کا واسطہ دے کر واپس بلانے آئے ہوں. کہ عبداللہ، اگر بچوں کا واسطہ دے کر بلانے آئے ہیں نا تو میں چل لوں گی، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاروان بہت آگے بڑھ گیا. عبداللہ نے کہا کہ نہیں اے جناب زینب، ایسا نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین بڑے تنہا ہیں. میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ جب سفر پہ جایا کرو نا تو سامان صدقہ ساتھ لے جایا کرو. اے جناب زینب، اگر حسین پہ کوئی مشکل آئے نا، میں صدقے کے 2 بچے لایا ہوں. آپ صدقہ کیا کرتے ہیں؟ بکرے کا صدقہ کرتے ہیں نا، کسی جانور کا صدقہ کرتے ہیں نا. عبداللہ صدقے کے بچے لائے تھے. کہ میں صدقے کے لیے 2 بچے لایا ہوں، ایک کو آپ میری طرف سے حسین پہ قربان کر دیجئے گا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا. بس اونا محمد کو لے کر جناب زینب چلی. صبح عاشورہ، اونا محمد، بیٹا
آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ کیا عظیم ماں ہو کہ خدا کی قسم، کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ کہا ماں، ماموں اجازت نہیں دیتے، ماموں کہتے ہیں پیارے پیارے بھانجوں کو میں کیسے اجازت دے دوں؟ اولاد والے نا اس جملے کو سمجھیں گے، بھانجوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بہن کے بچوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ بھانجے اگر چھوٹے چھوٹے ہوں نا تو بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اور بھانجے یہ کہیں کہ ماموں مقتل میں جانے کی، کٹنے مرنے کی اجازت دے دے۔ جناب زینب خود آئے، اے حسین، اماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی کہ ماں کا لاڈلا شہید ہو گیا اور زینب تم نے اپنے بچوں کو بچا لیا؟ حسین نے دونوں بچوں کو اجازت دی۔ سنیں گے، میں ابھی 2 جملے پڑھوں گا۔ ایک کو حسین نے خود سوار کرایا، ایک کو عباس سے سوار کرایا۔ دونوں بچوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دی اور کہنے لگے بھیا آپ میمانے سے حملہ کیجئے، دائیں جانب سے حملہ کیجئے، میں میسرے سے حملہ کرتا ہوں، قلب لشکر پہ ملتے ہیں، ماموں کے دشمن عمر سعد کو چیر کے رکھ دیں گے۔ دونوں نے عزم کر دیا اور اب چلے ہیں۔ دونوں بچے تلوار نکال کے لڑنے کے لیے چلے۔ جیسے ہی قلب لشکر پہ پہنچے نا، عمر سعد کے خیمے کی طرف پہنچے، عمر سعد نے آواز لگائی، ارے یہ حیدر کرار کا خون ہے، یہ اتنے جری ہیں، یہ مجھ پر حملہ کریں گے۔ ساری فوجوں سے 30,000 فوجیں کم از کم بتائی جاتی ہیں، کم از کم 30,000 فوجیں، 30,000 فوجوں سے کہا ان دونوں بچوں کو گھیر لو۔ دونوں بچوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ایک کو نیزہ مارا گیا، ایک کو تلوار ماری گئی۔ ایک کو جیسے ہی نیزہ لگا نا، وہ اسی وقت زمین پر گر گیا اور شہید ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ دوسرے کو جس کو تلوار لگی نا، وہ زمین کربلا پر گرا، ابھی اس میں رمق باقی تھی، اس نے سلام کیا، مامو جان میرا سلام قبول کیجئے۔ دور سے دوڑتے ہوئے عباس بھی آئے، حسین ابن علی بھی آئے، دونوں لاشوں کو اٹھایا، خیمے میں لے کر چلے۔ ابھی خیمے میں پہنچے نہیں تھے، ایک بچے نے کہا جس میں جان باقی تھی، مامو جان میری وصیت ہے، اماں سے کہیے گا میں فرات کے کنارے تک گیا تھا لیکن پانی نہیں پیا، اس نے کہ سکینہ پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ خیموں میں 2 لاشیں پہنچے، اب روح پرواز کر گئی، خیموں میں 2 لاشیں پہنچے، ساری بیویاں آ گئی دیکھنے کے لیے کہ زینب کی قربانی کیسی گئی۔ 2 لاشیں پڑے ہوئے، نہیں آئی تو جناب زینب نہیں آئی۔ امام حسین نے جناب زینب کو بلوایا، جناب زینب آئیں، تشریف لائیں، دونوں بچوں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک ہاتھ ان کے جسد پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، بلند آواز سے کہا اول محمد مجھے یہ بتاؤ اب میں کس کو قربان کروں، اب میں کس کو قربان کروں، میرا بھائی اکیلا رہ گیا۔